السلام علیکم ویورس، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام غلطیاں بتاؤں گی جو قمیص کی فٹنگ میں ہوتی ہیں جو بگنرز کرتے ہیں، اور ناپ کے مطابق جب قمیص سلتی ہے تو پہننے میں اس کی فٹنگ صحیح نہیں بیٹھتی، اور غلطیاں کہاں پر ہوتی ہیں، انہیں ہم کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ سب پوائنٹس ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں اس طرح کی یوزفل ویڈیوز ڈیلی بیس پہ لاتی رہتی ہوں۔ تو سب سے پہلے جو مسٹیکس بگنرز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہاں سے اپر سائز، بسٹ سائز اور لوئر بسٹ سائز میں کرتے ہیں غلطیاں۔ تو اپر سائز بسٹ کا اور لوئر سائز کیا ہوتا ہے، ان کا کس طرح سے ہم خیال رکھ سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ غلطی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں، سینٹر سے لے لیں یا یہاں سے لے لیں جہاں پہ ہم نے نوچز لگائے ہوئے ہیں، تو 17 انچ پہ ہماری فٹنگ کا نشان آتا ہے۔ تو جب بھی ہم نشان لگاتے ہیں، ہم یوں نشان لگاتے ہیں کہ ہم نے، یہ دیکھیں اس طرح سے بگنرز لگاتے ہیں نشان، کہ یہاں پہ ہم نے چیسٹ کا نشان لگا لیا ہے جی۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی، جو بھی ہماری فٹنگ ہے ہم اس کے اکارڈنگ فٹنگ کا نشان لگا لیتے ہیں۔ دوسرا سائز ہم یہ لے لیتے ہیں، آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے نشان لگانا ہے کہ کمر کا نشان لگایا ادھر والی سائڈ پہ، دوسری والی سائڈ پہ بھی اسی طریقے سے آپ نے نشان لگا لینا ہے۔ اب یہ دوسرا نشان ہو گیا۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہپ کا نشان لگاتے ہیں۔ تو ہپ دیکھیں، یہاں سے آپ سینٹر کر کے ہپ دیکھیں، اس کے بعد اسی طرح سے دوسری سائڈ پہ نشان لگا لینا ہے آپ کا ہپ کا۔ اب یہ تینوں نشان جب لگ جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم اوپر سے اسی طرح سے ان کو سیدھا ملا دیتے ہیں، ان نشانوں کو، یعنی کہ ان تینوں نشانوں کو ہم اسکیل کی مدد سے اس طرح سے سیدھا کر لیتے ہیں، ایسے نشان لگاتے ہیں اور اس کو ہپ کے ساتھ ملاتے ہیں کمر والے نشان کو۔ تو یہ چلیں جی، ہم کہتے ہیں کہ ہماری فٹنگ کا نشان لگ گئے ہیں۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، آپ نے اس طریقے سے نشان نہیں لگانا۔ یہ ہو گئی ہماری لوئر بسٹ، جو انڈر آرمز کے نیچے سے جو ہمارا ناپ ہوتا ہے وہ لوئر بسٹ ہوتی ہے۔ تو ہم وہاں سے یہاں تک نشان لگائیں گے 2 انچ کے اوپر یا 2.5 انچ کے اوپر، یہ ہماری ہوگی اپر بسٹ۔ اپر بسٹ ہوتی ہے جو چھاتی کا ابھار والا حصہ ہوتا ہے، جو اٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ اپر بسٹ ہوتی ہے، اور لوئر بسٹ وہ ہوتی ہے جو انڈر آرم سے نیچے تک ہوتی ہے۔ تو ہم لوئر بسٹ اور اپر بسٹ کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح سے نشان لگائیں گے تو کبھی بھی ہماری فٹنگ خراب نہیں ہوگی۔ اور یہاں سے جن لوگوں کی ہپ جو ہوتی ہے، ہپ سائز بڑا ہوتا ہے، وہ بھی یہاں سے 1.5 انچ کا سپیس دیں گے سیدھا، اس کے بعد یہاں سے فٹنگ میں اس طرح سے نشان لگائیں گے۔ تو جب آپ ان دونوں باتوں کا خیال رکھیں گے تو کبھی بھی آپ کی فٹنگ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی اور آپ کے سائز کے بالکل اکارڈنگ ہوگی، اور سلنے کے بعد پرفیکٹ فٹنگ آئے گی۔ یہی وہ غلطی ہے جو کہ ہیلدی لوگوں میں زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو لوئر بسٹ اور اپر بسٹ کا حساب پتہ نہیں چلتا تو آپ یہ سیف پٹی ہے، اس کو یہاں پہ رکھیں اور اس طرح سے چیسٹ سے فٹنگ تک کا نشان لگا لیں۔ یہ بیسٹ سائز ہوتا ہے، اس کے ساتھ کبھی بھی فٹنگ خراب نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر بھی کمر سے لے کے ہپ تک کا ناپ آپ اس طرح سے نشان لگا لیں، اور جب آپ اسی کے مطابق آپ سلائی لگاتے ہیں تو کبھی بھی آپ کی فٹنگ خراب نہیں ہوگی۔ آپ چاہے سلم ہیں، چاہے آپ ہیلدی ہیں، چاہے آپ ایکسل سائز کے ہیں، کبھی بھی آپ کی شرٹ آپ کو فٹنگ خراب نہیں ملے گی، سلائی ہونے کے بعد بھی پرفیکٹ فٹنگ رہے گی۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی فٹنگ کے نشان لگا کے دیکھیں تو آپ کو کبھی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا۔ تو اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ سلائی کرتے وقت فٹنگ کا کون سا کام ہے جو ہم خراب کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہاں سے ہم سلائی لگانا شروع کریں گے، یہ دیکھیں یہاں سے۔ تو جو نشان ہم لوگوں نے لگائے ہیں انہی نشانوں کے مطابق ہم سلائی لگاتے جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں، جب ہم فٹنگ کی سلائی لگائیں گے تو ہم یہاں سے مشین کو روک دیں گے اور یہاں سے پیڈل کو اوپر کو اٹھا کے اس کے بعد اس کا رخ چینج کر کے تھوڑا سا پھر ہم سلائی لگانا شروع کریں گے۔ اس طرح سے جو سلائی لگتی ہے وہ پرفیکٹ ہوتی ہے۔ یہاں سے ہم اس کو سلائی کو پکا کر لیں گے ڈبل کر کے۔ تو یہ دیکھیں بالکل بیسٹ سلائی آ گئی ہے۔ اب میں آپ کو یہ دیکھیں دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی اچھی اس کی فٹنگ کی سلائی آئی ہے۔ آپ اس طریقے سے سلائی لگائیں، نہ تو آپ کی مارکنگ کبھی غلط ہوگی، نہ سلائی غلط ہوگی، اور فٹنگ بھی بیسٹ ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔